السلام علیکم فرینڈس، میری آواز اور میرے ناولز آپ لوگوں کو سب کو پسند آ رہے ہیں تو پلیز سبسکرائب مائی چینل اور برابر میں بیل بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ میرے آنے والے تمام ناول آپ سن سکیں۔ آج کا نیا ناول ہے بساتے دل بھی عجیب شے ہے۔ سدرہ سحر عمران اس کی رائٹر ہیں۔ کیا تم خوش رہ پاؤ گی؟ عجیب سوال تھا اس کی آنکھوں میں۔ کرچیاں چبھنے لگی لیکن وہ پھر بھی مسکرا دی۔ جب کتاب عزیز سے محبت کا باب ہی مٹا ڈالا ہے تو خوشی غمی کا سوال کیسا علی؟ جینا تو پڑتا ہے نا، چاہے خوشی سے جیو یا اداسی سے۔ زندگی کے دن تو پورے کرنے پڑتے ہیں نا۔ لیکن مہرو، ہم جدا ہونے کے لیے تو نہیں ملے تھے۔ اس کی مضطراب پلکیں دل کی دنیا تاراج ہونے پر ماتم کنا تھی، مگر اس کے سامنے کھڑی لڑکی کا حوصلہ کمال کا تھا۔ مگر وصال قسمت سے ملتا ہے علی۔ اس کے نرم پیروں میں کوئی کنکر چبھا تھا۔ وہ سی کر کے رہ گئی اور پھر جھک کر اپنے گلابی پیر کی ایڑی دیکھنے لگی۔ معمولی سے کنکر نے اپنی حزمت کا بدلہ لیا تھا۔ شاید اس کی ایڑی پہ چھوٹا سا نشان بن گیا تھا۔ اسے ہمیشہ ساحل کے کنارے پر ننگے پاؤں چلنے کی عادت تھی۔ وہ جوتے وہیں چھوڑاتی تھی جہاں سے وہ سنگ چلنے کا آغاز کرتی تھی۔ اس نے شروع سے ہی واپسی کے لیے ایک در کھلا رکھا تھا۔ علی ارسل کے پورے وجود میں اس قدر نشتر پیوست تھے کہ اسے یہ احساس ہی نہ رہا کہ وہ مہرین ابراہیم کی معمولی سی تکلیف پر بھی تڑپ جایا کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں کی نمی اس کے دل کو بے چین سا کر دیتی تھی، اور پھر وہ کتنے بہانوں سے کتنے جتن کر کے اس کے گلاب ہونٹوں پر ہنسی کی شفیق پھوٹتے دیکھا کرتا تھا۔ وہ ہنستی جاتی، وہ اپنے محبت میں مصور ہوتا رہتا، مگر آج اس کے اپنے دکھ اتنے تھے کہ وہ مہرین ابراہیم کی تکلیف فراموش کر گیا۔ وہ اب قدرے لڑکھڑاتی ہوئی چل رہی تھی۔ نہ علی ارسل نے اسے سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا اور نہ اس سے سہارا مانگا تھا۔ محبت کے سفر میں تپے صحرا کو ابالا پر طے کرنا ہوتا ہے۔ علی ہجر کا سورج سرتاپا تنا رہتا تھا اور ہمارے ساتھ ساتھ سفر کرتا تھا۔ ہم کسی نخل و گلستان کی امید پر چلنے رہتے تھے، برگ آوارہ کی تلاش میں، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہم دور راہ پر آ کر رک جاتے ہیں۔ یہاں خبر ہوتی ہے کہ سیراب کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ جدا ہونے کے لیے بہت سا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے علی۔ بچھڑ کر ہر کوئی نہیں جی لیتا۔ زندگی جینے اور اسے گزارنے میں بھی بہت فرق ہے، مگر فیصلہ تو کرنا پڑتا ہے۔ وصال یا فراق، محبت انسان کے اختیار میں نہیں تو تقدیر کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اب رک گئی تھی۔ علی ارسل بھی اس کے ساتھ ہی ٹھہر گیا۔ سرمئی سمندروں کی لہروں میں عجیب سی بے یقینی تھی۔ وہ کبھی ساکت ہو جاتی تھی اور کبھی دھیرے دھیرے آگے پیچھے ہونے لگتی تھی۔ تم اتنی خاموش کیوں ہو علی؟ تمہارے اس فیصلے نے میرے لب سی دیے ہیں مہرو۔ میرے ہونٹوں پر قفل پڑ گیا ہے، گویا کہ میرے ذہن و دل میں انگنت سوال اٹھ رہے ہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تم کو جدا ہونا تھا تو ملی کیوں تھی مجھ سے؟ لیکن میں جانتا ہوں تمہارے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہوگا۔ تم مجھے لاجواب کر دو گی۔ مگر مہرو، تمہیں ایک بات بتاؤں، میں تم سے بچھڑ کر زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ میں رہ ہی نہیں سکتا تمہارے بن۔ اس کی آوارہ آواز بھرانے لگی۔ میں نے کب تمہیں نہیں سوچا۔ زندگی کے ان 6 برسوں میں تم پل پل یاد بن کر میرے ساتھ رہی ہو۔ کوئی خیال تمہارے بغیر نہیں، گہری سوچ تمہارے بن ادھوری ہے۔ یہ ریت و رواج ہماری محبت سے بڑھ کر ہیں کیا؟ میں نے 2 سوزیاں سے الگ ہو کر تم سے محبت کی ہے، اور تم مجھے اس لیے چھوڑ رہی ہو کہ تمہاری برادری میں باہر رشتہ نہیں کرتے۔ کیا پہلے تمہیں یہ معلوم نہ تھا؟ علی، میں نے تمہیں آغاز میں ہی یہ سب بتا دیا تھا۔ وہ اس کی بات پر حیران سی ہو کر بولی تھی۔
مگر تم نے کہا تھا کہ ہم کوشش تو کر سکتے ہیں۔ محبت کوشش سے نہیں ہوتی، لیکن اس کا حصول کوشش سے مشروط ہے۔ تب میں بہت خوشگمان تھا علی، ہمارا خلوص ہمیں ایک کر دے گا، لیکن پچھلے 1.5 سال سے میں نے ہر جتن کر کے دیکھ لیا تمہیں پا لینے کے لیے، مگر سوائے الزامات اور پابندیوں کے کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ میں اب الزام سہتے سہتے تھک چکی ہوں۔ تم مرد ہو، خود مختار ہو، اپنی منوانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو، لیکن میں نہ خود مختار ہوں، نہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر کچھ کر سکتی ہوں۔ مجھے عزت کے ساتھ محبت چاہیے، میں محبت کو داغ نہیں بنانا چاہتی۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا میرے ساتھ مہرو، وہ رو دینے کو تھی۔ میرے ساتھ کب کسی نے ٹھیک کیا ہے علی؟ اس نے ضبط پہلے جھلکا تھا، اس کا لہجہ گلوگیر ہو گیا۔ اپنی محروم حسرتوں کا گوشوارہ کرو یا رائے گا، مسافتوں پہ دکھ کا فسانہ تحریر کرو۔ بے وفائی میری فطرت نہ تھی، لیکن مجبور اناؤں نے قدموں کو زنجیر کر دیا ہے۔ ایک طرف تم ہو میری محبت کا غرور، ایک طرف میرا نسب، میرا باپ کی انا۔ فیصلہ کس کے حق میں گیا، یہ قسمت کا لکھا ٹھہرا۔ مگر علی، مہرین ابراہیم بزدل، کم ہمت اور بدقسمت ضرور ہے، لیکن بے وفا نہیں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، اور ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ وہ اشکوں کا سیل روا ہتھیلی پہ چھپا کر واپسی کے لیے پلٹ گئی، اور علی ارسل ساحل کے کنارے پر تنہا کھڑا رہ گیا۔ 4 بجے اس کی اسلام آباد کی فلائٹ تھی۔ چاچو، وعدے کے مطابق آپ نے 12 دسمبر کی صبح تک واپس آنا ہے ہر صورت، ورنہ میں آپ سے سخت خفا ہو جاؤں گی۔ آپ کا آفیشل ورک نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی شادی سے 4 دن پہلے اسلام آباد نہیں جانے دیتی۔ اس کی بھتیجی اس کا لیپ ٹاپ اٹھائے اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ اوکے انشاءاللہ۔ ٹیکسی گیٹ پر آ چکی تھی۔ اس کے ملازم نے سامان اٹھا کر ٹیکسی میں رکھا اور وہ وہیں رک کر اسے عادتاً اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرنے لگا۔ میں اپنا بہت سارا خیال رکھوں گی چاچو، مگر آپ کو بھی اپنا خیال رکھنا ہے۔ میرا خیال رکھنے کے لیے تو یہاں بہت سے لوگ ہیں، مگر آپ تو ہر سفر میں تنہا ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں آپ اپنی محبت کو کبھی نہیں بھول سکے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہی تھی، اور ارسل کی آنکھیں 22 سال بعد بھی نم ہو گئی تھی۔ محبت کو کون بھول سکتا ہے پگلی؟ وہ فریم لیس گلاس اتار کر آنکھیں مسلنے لگا تھا۔ وہ تو بھول گئی نا آپ کو، جنہوں نے آپ سے محبت کی۔ ہاں ہو سکتا ہے گردش ایام نے اس کی زندگی اتنی مصروف کر دی ہو کہ اسے مجھے یاد کرنے کے لیے فرصت بھی نہ ملی ہو، لیکن محبت پھر محبت ہے مہرین بیٹا۔ پھر مہرین، آپ مجھے مہرو کیوں نہیں کہتے سب کی طرح؟ تمہیں یہ نام تو میں نے اس لیے دیا تھا کہ مہرین، کہ مجھے دنیا سب سے زیادہ عزیز نام ہی یہی تھا، اور بھائی جی نے کہا تھا کہ وہی نام رکھوں گا جو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پسند ہو۔ کتنی عجیب فرمائش تھی۔ پھر میں نے تمہارا یہی نام رکھ دیا، لیکن مہرو کہنے کا حق تو بس اسی نے مجھے دیا تھا، وہ میں کسی اور کو کیسے؟ چاچو کہاں کھو گئے؟ وہ اب اس کا شانہ ہلا رہی تھی، اور ٹیکسی ڈرائیور ہارن دینے لگا۔ اوکے بیٹا، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اس نے مہرین کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اوکے چاچو، پلین سے اترتے ہی کال کیجیے گا، میں منتظر رہوں گی۔ ہاں انشاءاللہ۔ وہ اسے رخصت کرنے گیٹ تک آ کر پلٹ گئی تھی۔ رات کے اس وقت سب خوابوں خرگوش کے مزے لے رہے تھے، اور وہ اس کے لیے جاگ رہی تھی۔ اسے گھر میں سب سے زیادہ محبت علی ارسل سے ہی تھی۔ دسمبر کا اول تھا، موسم میں خشکی زیادہ اور سردی کم تھی۔ یہ راتیں اسے بہت بے چین اور مضطرب کر دیتی تھیں، کیونکہ انہی دنوں تو وہ دونوں جدا ہوئے تھے، لیکن 22 برس بعد بھی اسے مہرین ابراہیم اور دسمبر کی آخری زرد شام بہت شدت سے یاد آتی تھی۔ سڑک پر زیادہ ٹریفک نہ تھی، اس لیے شور و غل بھی کم تھا۔ وہ اپنے اندر کی وحشت سے گھبرا کر لیپ ٹاپ آن کرنے لگا تھا، لیکن وقت کم ہی رہ گیا تھا، اس لیے شیشے سے باہر دیکھنے لگا، جہاں رات کی تاریکی اپنی جوبن پر تھی، مگر سڑک کے کنارے لگی بجلی کے پول کی زرد روشنیاں اطراف میں پھیل کر ماحول کو بہت دلکش بنا رہی تھیں۔ مجھے وہ راتیں بہت اچھی لگتی تھیں، جب آخری راتوں کا چاند اپنی نیم آنکھوں سے زمین والوں کو دیکھتا، اور ایسے میں میرا دل پتہ ہے کیا چاہتا ہے علی؟
وہ اشتیاق سے کہتی اور علی ارسل اس کے چاند چہرے کو تکتا رہتا تھا۔ کیا چاہتا ہے کہ میں اور تم سنسان سڑک پہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دور تک چلتے رہیں اور تب تک چلتے رہیں جب تک ہماری ٹانگیں جواب نہ دے جائیں۔ وہ آخر میں ہنستی تھی، اس کی جھڑنیوں سے ہنسی ابھی بھی اس کی سماعتوں میں گونجتی تھی، لیکن ڈرائیور نے ٹیکسی روکی۔ وہ چونک کر کراچی شہر کے خوبصورت ایئرپورٹ کی عمارت دیکھنے لگا، پھر خفیف سا ہو کر نیچے اتر آیا۔ ڈرائیور نے اس کا سامان اس کے پاس رکھ دیا تھا۔ وہ والیٹ نکال کر کرایہ دینے لگا۔ ڈپارچر لاؤنج میں کافی رونق تھی، فلیٹ میں کچھ ہی وقت باقی تھا۔ ماما، آپ کبھی میری بات بھی مان لیا کریں، پاپا سے پوچھ لیا تھا نا میں نے، وہ خفا نہیں ہوگی۔ اس کے سامنے سے 16-17 سالہ خوبصورت نوجوان گزرا تھا، اس کے لہجے میں جھنجھلاہٹ اسے بہت بھلی محسوس ہوئی۔ آپ نے سپاسی جماعت کی طرح ہر اہم موقع پر کوئی نہ کوئی بیان فوراً جاری کرنا ہوتا ہے۔ اسے ہنسی آئی اور پھر یکدم ہی وہ چونک کر اس کے لڑکے کو اور اس کے آگے چلتی خاتون کو دیکھنے لگا۔ فراز، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، محض تمہاری ضد پہ میں کراچی آئی ہوں۔ اس نے پلٹ کر اپنے بیٹے کو گھورا تھا۔ علی ارسل کے مسکراتے لب یکدم سکڑ گئے۔ گہری براؤن کاٹن کے پرنٹڈ شلوار قمیض پر اپنے مخصوص انداز میں دوپٹہ اوڑھے وہ مہرین ابراہیم تھی۔ علی ارسل کے لیے وقت تھم سا گیا۔ اس کی نظریں اپنے بیٹے پر تھیں اور علی ارسل کی اس پر۔ 22 سال میں اس کی زندگی میں کچھ نہیں بدلا تھا، لیکن مہرین ابراہیم بہت بدل چکی تھی۔ اس کی گلابی رنگت میں زردیاں گھلی تھیں، آنکھوں کے گرد ہلکے نمایاں تھے۔ علی ارسل نے اسے اتنا سوچا نہ ہوتا تو شاید پہچان ہی نہ پاتا۔ مہرو، اس کے لب ہلے تھے۔ ماما، اب آ ہی گئی ہیں تو نیزی کی طرف جانے میں کیا حرج ہے؟ جسٹ اسٹاپ اٹ۔ خاموشی سے اسے اپنی پھپھو کی طرف چلو نیزی سے خود جا کر ملانا، میں نہیں جاؤں گی وہاں، وہ سخت لہجے میں کہہ کر آگے بڑھنے لگی تھی۔ دفاتر اس کی نگاہ بائیں طرف اٹھی اور اٹھ کر رہ گئی۔ اس کی نگاہوں میں حیرت نہیں، پیاس اور تشنگی تھی۔ وہ دونوں 22 سال بعد ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ 22 سال میں مہرین صرف 2 بار کراچی آئی تھی، اپنے ماما بابا کے انتقال پر، ورنہ تو اس کا ناطہ مکمل طور پر اس شہر سے ٹوٹ چکا تھا جس کی مانوس اور اداس فضاؤں میں علی ارسل بس رہا تھا۔ وہ اس سے بے خبر نہ تھی، وہ جانتی تھی کہ 22 برس بعد بھی علی ارسل محبت کے شاہراہوں پر تنہا کھڑا ہے۔ اس نے کسی سے بچھڑنے پر اپنی دنیا اجاڑ لی تھی۔ مہرو، اگر زندگی میں کبھی کسی موڑ پر تم مجھے ملو گی تو ہمیشہ کی طرح اپنا منتظر پاؤ گی، اس نے پہلی دفعہ یہ کہا تھا، اور آج مہرین کو لگا کہ وہ اپنی وفا میں سچا تھا۔ بے وفا تو مہرین ابراہیم بھی نہ تھی، لیکن اس کے حصے میں جرم لکھا جا چکا تھا۔ وہ آج بھی محروم تمنا کا کاسہ لیے اس کی راہ میں آ کھڑا ہوا تھا، اور وہ آج بھی مجبور و بے بس تھی۔ ماما، آپ ماموں لوگوں سے ملنے کیوں نہیں جاتی؟ میں اور نزی تو یونیورسٹی فیلو ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں بھی جان کر معلوم ہوا تھا کہ ہمارے کتنے قریبی رشتہ ہے، آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں۔ اب میں اس کے گھر نہیں گیا تو وہ مجھ سے سخت خفا ہو جائیں گے۔ ماما، آپ کیوں دوسروں کے دل کی پرواہ نہیں کرتی؟ وہ اب بہت آہستگی سے شکوہ کنا تھا۔ مہرین ابراہیم کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ میرے دل کی پرواہ کس نے کی تھی فراز؟ چلے ماما، آپ رک کیوں گئی؟ بیگ شولڈر پر ڈال کر اس نے ٹرالی آگے بڑھائی، ماما کو پکارا۔ مہرین ابراہیم نے چونک کر اسے دیکھا اور علی ارسل کے قریب سے کسی اجنبی کی طرح گزر گئی۔ اس کی فلائٹ کی اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی۔ ڈپارچر لاؤنج میں بھگدڑ سی مچ گئی۔ مہرو، علی ارسل نے بے اختیار اسے آواز دی، لیکن وہ بہت سے لوگوں کی بھیڑ میں گم ہو چکی تھی۔ 22 برس بعد اس کی خوابیدہ محبت نے سسکاری بھری، سوئے ہوئے جذبوں میں ارتعاش برپا ہوا تھا، لیکن چند لمحوں کا فسوں تھا۔ اسے یوں لگا جیسے اس نے کوئی خواب دیکھا ہو، مگر یہ خواب نہیں تھا، حقیقت تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس سے بچھڑ کر جی نہ سکے گا، اور یہی تو ہوا تھا۔ مہرین ابراہیم اس کی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت تھی، جس کے خواب وہ تاعمر دیکھتا رہا تھا، لیکن اس خواب کی
تعبیر ملی نہ اس کے جذبوں کو قرار، وہ پھر سے پگھلنے لگا تھا۔ اس کا وجود جیسے گردش ایام کی بے مہر اور سرد ہواؤں نے برف کر دیا تھا۔ اس پہ ہلکی سی ضرب لگی تھی، لیکن یہ بے سود تھا۔ اس نے تو خسارے کا سودا تب ہی کر لیا تھا جب 26 برس کی عمر میں محبت اس سے جدا ہوئی تھی۔ کر لاتے ہوئے دل پر اس کی یادوں کے بھائے رکھتے ہوئے وہ اپنے سامان کی طرف بڑھ گیا۔ ذہن کے گوشے میں چند اڑتے پڑتے الفاظ بھٹک رہے تھے۔ گئے دنوں کی عزیز باتیں، نگار ہے سب ہیں گلاب راتیں، بساط دل میں عجیب شے ہے، ہزار جیتے ہزار ماتیں۔ جدائیوں کی ہوائیں لمحوں کی خشک مٹی اڑا رہی ہے، گئی رتوں کا ملال کب تک، چلو کہ شاخیں تو ٹوٹتی ہیں، چلوں کہ قبروں پہ خون رونے، اپنی آنکھیں ہی پھوٹتی ہیں۔